اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ آیت نمبر 9 میں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم اور عاد کی قوم اور قوم سمود۔ والذین من بعدہم، اور صرف یہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، سوائے اللہ کے ان کا علم کسی کو نہیں۔ اور بھی بہت ہیں تمہارے لیے، تمہاری عبرت کے لیے اتنے کافی ہیں جن جو تمہارے آس پاس ہیں، اور یہ وہ جو اللہ نے بیان کیے جو قومیں، ان کو عرب جانتے تھے پہلے کچھ نہ کچھ، ان کے قصے سنتے تھے، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ البتہ قرآن نے اور زیادہ ڈیٹیلز ان کے بارے میں بتائی، یا بعض ڈیٹیلز تب بتائی کہ جب سوال کیے گئے رسول اللہ کو چیک کرنے کے لیے
جیسے ہم نے بتایا تھا حضرت یوسف کا قصہ، لا یعلمہم الا اللہ، جن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو پس قوم نوح بھی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی اور باقی بھی مشترکہ ان کی سرنوشت کیا ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے۔ اب یہ ہاتھ منہ میں ڈالنا تعجب کی وجہ سے ہے یا غصے سے انگلی کاٹنا، جیسے قرآن نے پہلے سورہ آل عمران میں کہا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب یہ جو تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، تمہارے اوپر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا کیسے تمہیں یہ ہلاک کر دیں۔ تو منہ میں ہاتھ ڈالنا تعجب سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان یوں کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تعجب سے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات منہ میں ہاتھ ڈال کے غصے سے ہاتھ اپنا کاٹتا بھی ہے جب شدید غضب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں رکھ لیے۔ وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ بے شک جو رسالت دے کے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کریں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یعنی پورے غصے اور غضب میں آ کے انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، اپنے نبیوں کو جواب دے دیا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس میں شبہ انگیز شک میں ہیں۔ یعنی ایک شک ہوتا ہے لیکن انسان کو وہ تنگ نہیں کرتا، کوئی امپورٹنس نہیں دیتا اس کو، ٹھیک ہے، مثلا دور سے ایک بندہ دیکھا ہم کہتے ہیں یہ فلانا یا فلانا، لیکن کوئی نہیں، لیکن ایک دفعہ ہم کسی کا ویٹ کر رہے ہیں پھر ہمیں وہ جلدی ہوتی جاننے کی کنفرم ہو یہ کون ہے۔ تو جو شک انسان کو ذرا اس کو بے چین کرے اسے کہتے ہیں مریب۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یعنی ہم شک کے مریب میں ہیں، یعنی تمہاری ان باتوں پہ ہمیں یقین تو ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں تم پہ شک ہے، اور شک بھی جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اور یہ پریشانی کیا تھی کہ یہ تو ساری خرابی کر دے گا، سارا نظام چینج کر دے گا، ہمارے سارے پرانے نظریات کو یہ کہتا ہے تمہارے نظریات ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اپنے نبیوں کو۔ آیت نمبر 10، قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا؟ فاطر السماوات والارض، کون اللہ؟ آسمانوں اور زمین کو پہلی بار بنانے والا۔ فاطر، توجہ کریں، اسی سے لفظ افطار بھی ہے، جو روزے کی ہم افطار کہتے ہیں۔ اصل میں فے، توئے اور رے کسی چیز کو لمبائی میں پھاڑنا یا چیرنا، جیسے لکڑی ہو نا تو اس کو تھوڑا سا کریک اندر وہ کر کے کلاڑی سے اور یوں کر کے دو لمبائی میں چیر دیا جائے، یا کپڑے کو لمبائی میں پھاڑ دیا جائے، یہ معنی ہے اس کا۔ اور فاطر السماوات والارض یعنی گویا عدم کے پردے کو چیر کر اس کے اندر سے وجود اللہ تعالیٰ نے خلق کی۔ عدم کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں سے اللہ نے یہ سارے موجودات خلق کیے، اور یہ سب سے پہلے میں نے کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو فالو کیا ہو، پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہو، تو یہ فاطر کا معنی۔ کیا اللہ، ان کے رسولوں نے کیا کہا کہ تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ جیسے مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ظاہراً جب بات ہوتی ضد میں آ کے پھر اللہ کے انکار پہ بھی آ جاتے تھے بعض اوقات۔
یا انبیاء یہ کہنا چاہتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کے تم شک کر رہے ہو کہ اس کا بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو شک کی بات ہی نہیں ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور فاتر جس نے سٹارٹ کی، پہلی مرتبہ جس نے بنائے، ورنہ کہاں سے آ گئے یہ سارے۔ پھر اللہ کا اگلا تعارف کیا کرایا انبیاء نے؟ یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، یعنی یہ دعوت جو ہم نبیوں کے ذریعے تم تک پہنچی ہے، یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے اگر تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے تو اس کو تاخیر میں ڈال دے ایک معین مدت تک، تمہاری اس دنیا میں مہلت کے ختم ہونے کو ایک معین مدت تک تاخیر میں ڈال دے، مؤخر کر دے۔ پس اللہ کی دعوت قبول کر لینا قوموں کے لیے کیا کرتا ہے؟ ان کی ہلاکت، جو ان کی اس دنیا سے نابودی کا وقت معین ہوتا ہے، ان کو مہلت اور زیادہ مل جاتی ہے۔ اور پہلا فائدہ کیا بتایا؟ اس کی وجہ سے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہی باتیں جو پہلے عرض کی تھی کہ اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، یعنی انسان کے اچھے اعمال اس کی بعض اوقات عمر میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، بلاؤں کے ٹلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی اسی قانون کے بارے میں کہہ رہی ہے، لیکن یہ کب ہے کہ وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اگر آ جاؤ گے تو وہ یہ کام کرے گا، نہ کہ تم آؤ ہی نہ اور اس سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ یہ سارے تحفے تمہیں دے۔ جب انبیاء نے یہ بات کہی، قالو، تو ان کی قوموں نے وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہماری طرح کے انسان، بشر۔ آپ توجہ کیجیے، اب اگلی آیت میں انبیاء کی زبان سے کہلایا جائے گا کہ ہاں ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کے بشر ہیں، اور اس دونوں آیات میں غور کرنے سے واضح ہو جائے گا کہ کفار کیوں کہتے تھے کہ تم بشر ہو، وہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ بات کر کے، اور جب انبیاء کہتے تھے ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کے بشر ہیں تو وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ توجہ فرمائیں، کہنے لگے تم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہماری طرح کے بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ جس چیز کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تم ہمیں اس سے روک دو، یعنی تمہاری یہ چال ہے، تم ہمارا نظام، تم ہمارا سابقہ دین خراب کرنے آئے۔ جیسے فرعون نے بھی کہا تھا نا اپنی اس کمیٹی کو بلا کر، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو، اس نے کہا تھا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا۔ یعنی اس کا ہر قوم جس آئین کے مطابق، جن اعتقادات، جس آئیڈیالوجی سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہر قوم کی، وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ تو تم چاہتے ہو، یہ نبیوں سے کہہ رہے، تم چاہتے ہو کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ہمیں اس سے روک دو، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس کوئی واضح دلیل لاؤ ہمارے پاس، کوئی مطالبہ۔ سلطان ایسی چیز جس کے ذریعے دوسرے پر انسان مسلط ہو جائے، غالب آ جائے، اور مبین کوئی ڈکی چھپی نہ ہو، بالکل واضح ہو، کوئی واضح دلیل لاؤ، کوئی جیسے پھر مطالبے قرآن نے بتائے ہوئے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، ہم مان جائیں۔ پس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 11، قالت لہم رسلہم، اب دیکھیے ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں،
بے شک جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، ہم تم جیسے بشر ہیں، ولیکن یہ جو لیکن کے بعد بات ہے نا، اس بات کے انکار کے لیے وہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو۔ غور سے سنیں کیا مطلب؟ اللہ کا نبی وہ ہستی ہوتا ہے کہ جس کا خدا انتخاب کرتا ہے اور جس کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، ملائکہ وحی لے کر آتے ہیں یا اس کے قلب پر وحی اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے۔ یہ جو وحی کی واردات ہے، وحی کا آنا ہے، اور یہ جو لنک ہے، یہ نبی کے علاوہ عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پتہ چلے، حس ہو۔ روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ پر وحی آیا کرتی تھی تو بعض اثرات کبھی ان کے بدن پر ظاہر ہوتے تھے، بعض اوقات بدن مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، بعض اوقات مختلف چیزیں بیان ہوئی، لیکن خود جو فرشتے کا آنا ہے اور وحی کا قلب رسول تک منتقل ہونا ہے یا رسول کا سننا ہے، تو یہ دوسرے انسانوں کو ان کی حس میں نہیں آتا۔ تو یہ جو کفار کہتے تھے تم ہماری طرح کے بشر ہو، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ فرشتہ آتا ہے، کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی ہمیں ثابت کرو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے۔ واضح ہے یہ بات۔ انبیاء جواب میں کیا کہہ رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں مگر یہ کہ تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ جسے قرآن نے دوسرے لفظوں میں کہا کہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کسے دینا ہے۔ تم نہ کہو کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا، تو ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو کیا سب نبیوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں، لیکن جو تم جس کے منکر ہو رہے ہو وہ اللہ کا احسان ہے، جس پہ چاہتا ہے اس پر کر دیتا ہے، وہ ہے نبوت، وہ ہے وحی۔ اور تم جو کہہ رہے ہو کہ سلطان مبین لے کر آؤ، کھلی کوئی نشانی لے کر آؤ، وما کان لنا، اور ہمارے بس میں نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم کوئی تمہیں جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز لے کر آئیں، الا باذن اللہ، مگر تب جب اللہ کا اذن ہو، یعنی اللہ کا حکم ہو، اللہ کا امر ہو، تب وہ ہمارے ذریعے وہ کام ہوتا ہے، ورنہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تم ڈیمانڈ کر رہے ہو تو ہم لیں۔ اب نبیوں کے الفاظ دیکھیے، یہ اللہ سب نبیوں کی بات، سب نبیوں کے جو مشترکہ بات ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ، اللہ ہی پر، نہ اللہ کے سوا کسی اور پر۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں انبیاء ہی کا کلام جاری ہے جو اپنی قوم کو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں، وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں۔ اب یہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ تم ہماری دشمنی کرو، ہمیں مارو، ہمیں کہو دھمکیاں دو، ہم تمہیں شہر سے بستی سے نکال دیں گے۔ ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے اور اللہ پہ توکل کرنا، ہم نہیں رکیں گے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ بے شک اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت کر دی۔ ہم ناشکری کریں کہ چھوڑ دیں اس کا کام،
ہم پر راستے واضح ہو گئے، اللہ نے واضح کر دیے، اب ہم اس کا کام کریں گے، ہم دعوت دیں گے اور نتیجہ جو بھی نکلتا ہے اس پہ توکل کریں۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں، وہ ہماری ہدایت کرے، ہمیں راستہ دکھائے اور ہم تمہاری دھمکیاں سن کے اپنے راستے سے باز آ جائیں، ہم اللہ کی دعوت تم تک نہ پہنچائیں۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو، جو تکلیفیں تم ہمیں دے رہے ہو، ہم اس پر ضرور صبر کریں، حتماً ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے، تم مارو، ہمیں کاٹ دو، ہمیں زخم لگاؤ، ہم صبر کریں گے، لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ قاطعانہ اللہ کے انبیاء نے بات واضح کر دی۔ اور پھر پچھلی آیت میں کہا تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل کی اہمیت دیکھیں کہ انبیاء توکل کی کیسے، یہاں پہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی پر اس کا توکل ہو تو پھر وہ اللہ پر ہی توکل کرے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، کیونکہ علی کل شیء قدیر ذات وہی ہے۔ بس مومنوں کو چاہیے اللہ ہی پر توکل کرے، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ یہ سب انبیاء کی بات بیان ہے۔ اب قوم کا جواب، آیت نمبر 13، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یقیناً، یعنی یہ بات ہم نے طے کر لی ہے، گویا یہ کہہ رہے ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اس بستی میں ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے، یہاں سے تمہیں نکال دیں گے۔ بس یہ بات بتا رہی ہے کہ انبیاء کے مخالفین، حکمران، پاورفل طبقہ جو صاحبان اقتدار، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اس کا مطلب اتنے پاورفل ہیں کہ نکال دیں گے۔ یا او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم حتماً ہمارا جو آئین ہے اس میں واپس آ جاؤ جو تم نے چھوڑ دیا، یا ہمارے دین کو واپس قبول کرو جو ہمارا ہے، اور یا پھر تیار ہو جاؤ کہ ہم حتماً تمہیں اس اپنی بستی سے، اپنی زمین سے نکال دیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے یعنی نبیوں کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں۔ یعنی یہ ادھر نبیوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، ادھر سے اللہ کی طرف سے نبیوں کو یقینی خبر آتی تھی کہ آپ صبر کریں، اللہ ظالموں کو ہلاک کرے گا۔ آیت نمبر 14، وہی اللہ کا پیغام جاری ہے، اللہ کی بات، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور یقیناً ہم ان کے بعد، یعنی ان ظالموں کو جب ہم ہلاک کر دیں گے تو ان کے بعد یقیناً ہم تمہیں زمین میں ساکن کریں گے، تمہیں زمین کا مثلا انتظام و انصرام سونپ دیں گے، تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ، توجہ فرمائیں، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بات سے ڈرتا رہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور مجھے اپنا حساب دینا ہے اللہ کو۔ یہ وعدے اس کے لیے ہیں جس کے دل میں وہ خوف ہے۔ ظاہر ہے جس کو یہ کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے اپنی سب باتوں کا جواب دینا ہے، وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے گا تو صبر کر، برداشت کر، یہ دعوت جاری رکھ، اس تحریک کو جاری رکھ، وہ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں وہ کچھ نہیں اس عذاب کے مقابلے میں جو اس راستے کے چھوڑنے کے نتیجے میں میرے انتظار میں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ خوشخبری اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو۔ وَخَافَ وَعِید،
اور میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہو۔ جب اس کو دیکھے گا یہ چیزیں اس کو بڑی چھوٹی نظر آئیں گی، یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، کہے گا یہ تو عارضی ہیں۔ جیسے جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا جو تو نے کرنا ہے کر دے، تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی ہماری ختم کر دے گا، کر دے۔ حقیقی ایمان انسان کو نڈر کر دیتا۔ جب اسے پتا ہو کہ میں اللہ کی اطاعت پر ہوں، تو کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہی جملہ جب شہزادہ قاسم نے یا شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا کہ کیا ہم حق پر ہیں، یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا، ایک تائید کے لیے امام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، پھر فرمایا پھر شہد سے زیادہ میٹھی۔ یا جو مولا علی کا جملہ مشہور ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ حق پر۔ پھر موت کا خوف ختم ہو جاتا۔ آیت نمبر 15، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انبیاء نے استفتحوا فتح کی دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ میں فتح نصیب فرما۔ انبیاء نے فتح مانگی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو ہر سرکش جابر نامراد ہو کر رہ گیا، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے مخالف جتنے بھی سرکش تھے اور جبار تھے سب کے سب نا امید رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے، اپنی جو ان کے پلان تھے ان میں ناکام ہو گئے، عذاب کی زد میں آ گئے۔ یہ تو دنیا میں تھا۔ آیت نمبر 16، من ورائہ جہنم، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی یہ تو دنیا میں ہوئے، اور پیچھے پیچھے کیا آ رہا ہے، کیا فالو کر رہا ہے؟ جہنم۔ وَيُسْقَى، اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جس چیز کا نام لیا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا اس کا ذائقہ چکھنے کا، وجہ یہ کہ اس کو پیے۔ من ورائہ جہنم، اور اس کے بعد جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی۔ صدید، دیکھیں صد صاد دال دال، یہ اس میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، رک جانا یا روکنا۔ صدید یعنی روکنے والی چیز۔ پیپ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو معنی معلوم ہے، زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے جلد پہ زخم نہیں ہوتا لیکن نیچے پیپ بھر جاتی ہے۔ گوشت اور جلد کے درمیان، انسان کے گوشت اور اس کی جلد کھال کے درمیان، اسی وجہ سے اس کو صدید کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی وہ گوشت اور سکن کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے آ کر، اور پھر وہ خرابیاں ہوتی رہتی ہیں، انفیکشنز اور فلان، اس لیے اس کو صدید، رکاوٹ، مانع ہونا، یہ اصل معنی۔ تو عربی میں صدید زخموں کی پیپ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 17، یتجرعہ، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، یعنی ایسی ہوگی، ظاہر ہے کہ ادھر سے پیاس شدت پہ ہوگی اور یہ لیکوڈ شکل میں ہوگی ایسی کہ پی نہیں پائے گا۔ جب انسان کو اگر کوئی گوارا چیز ہو تو پانی آرام سے پیتا ہے، تیزی سے پی جاتا ہے، لیکن یہ مثلا مشکل سے ایک ایک گھونٹ اس کا بھرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پیاس کی شدت اتنی ہے کہ پینے پہ مجبور ہے۔ آپ تصور کریں جب انسان مرنے لگتا ہے تو مردار کا گوشت بھی حالانکہ نہیں کھایا جاتا پھر بھی چباتا ہے تاکہ کچھ اندر جائے۔ اسی طرح جب انسان پیاس کی شدت پر ہوتا ہے پھر اس کو گندا پانی بھی سامنے پڑا ہو، بو آ رہی ہو، دل نہ کر رہا ہو، قے آ جائے اس سے، لیکن پھر بھی پیتا ہے تاکہ زندہ رہے۔ تو یہ کیفیت ہوگی، یہ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ اس کو پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، مگر وہ اس کو بہت زیادہ ناگوار گزرے گا اس کا پینا۔
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں. یعنی یہ تو اس کے پینے کا ایک بیان ہوا ہے، ورنہ ہر طرف سے اس پر عذاب کی شدت ہوگی، اور عذاب بھی ایسے کہ جو عام اگر انسان عام ہو تو مر جائے لیکن مرے گا نہیں. موت نہیں آئے گی اس کو، حالانکہ ہر وقت موت آ رہی ہوگی، مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے مزید سخت عذاب ہوگا. یعنی جو روایات میں جنت کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، ہم دنیا میں جب کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو مثلا پیاس لگی ہو تو پانی، اگر ٹھنڈا پانی پینے کو ملے، پیاس کی شدت ہو گرمی میں، تو پہلا گھونٹ انسان کو بہت زیادہ مزہ دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب پیتا جاتا ہے تو وہ یعنی ایک گلاس پینے کے بعد پھر وہ لذت اس طرح نہیں رہتی، پھر یہاں تو بندے سے پھر پیا ہی نہیں جاتا. لیکن جو روایات میں جنت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یعنی پہلا لقمہ یا پہلا گھونٹ بہت لذیذ ہوگا اور دوسرا اس سے زیادہ ہوگا. یعنی دنیا کی نعمت جب ملتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو جنت کی ہوں گی اوپر جائیں گے. جہنم میں عذاب بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو پولیس لے جائے اور روز اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ مارے، پولیس پکڑ کے لے جائے اور اس کو روز 10 لتر مارتی ہو تو پہلے اس کو بڑی تکلیف ہوگی، 1 دن 2 دن 3 دن، بس کچھ دن جب گزر جائیں گے نا تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بڑا نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ مجھے یہ پڑھنے ہی پڑھنے، عادی ہو جائے گا، اس کی باڈی کو عادت پڑ جائے گی. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ انسان عادی ہو جائے، بلکہ گراف اوپر ہی جائے گا تکلیف کا، زیادہ ہونے کا. بہرحال جنت اپنی اچھائیوں میں ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے، اور جہنم اپنی برائیوں میں ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے. لہذا ان آیات اور تعلیمات دین کے نتیجے میں عقل مندی یہی ہے کہ انسان وہاں پہ جانے سے بچے، بجائے یہ کہ زیادہ تحقیقات کرے، وہاں جانے سے بچ جائے. خداوند عالم انشاءاللہ سب کو اپنی، اور اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا. آیت نمبر 17 تھی، اس کے بعد آیت نمبر 18. وہ لوگ کہ جو ایمان نہ رکھتے ہوں ان کے اعمال، نیک اعمال کی کیا کیفیت ہوگی. توجہ کیجیے آیت نمبر 18. مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ، ان کی مثال، کن کی مثال؟ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کو. ان کے اعمال، اعمالہم کرماد، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نیک کام کیے اور کرتے بھی ہیں، کافر ہیں لیکن بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں. ان کے اعمال کی مثال اس رماد کہتے ہیں، راکھ، جو آگ، لکڑیاں جب جل جاتی ہیں، آگ بجھ جاتی ہے تو راکھ پڑی ہوتی ہے. ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جسے آندھی کے دن تیز ہوا اڑا دے. تو جب راکھ پر آندھی آئے اور تیز ہوا چلے تو کچھ بچے گا وہاں پر، سب صفائی ہو جائے گی. یعنی ان کے اعمال، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی رزلٹ، کوئی فائدہ ان کا قیامت کے دن نہیں ہوگا. پھر مزید وضاحت کر دی، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں. جو کام کیے تھے آخرت میں، جیسے راکھ پر تیز ہوا چلے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے آندھی، ان کے بھی راکھ کی طرح اڑ جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی نتیجہ آخرت میں ان اچھے اعمال کا ان کو نہیں ملے گا. اب الفاظ دیکھیے قرآن کے، ذالک ھو الضلال البعید، یہی تو ہے بڑی دور کی گمراہی.
بہت گہری گمراہی کہ اچھا کام بھی کر رہا ہے جس پر بہت کما سکتا تھا آخرت میں، پتہ چلے کہ کتنی حسرت کرے گا بندہ کہ یہی بات اگر میں ایمان کی حالت میں کرتا، نہ ہٹ دھرمی کرتا اللہ کے بارے میں، تو اس کے اتنے یہی کام کرنے والے اتنے اجر لے رہے ہیں اور میرا یہ اللہ نے راکھ بنا کر اڑا دیا۔ یہ جو موضوع ہے عزیزان محترم، اعمال کی قبولیت کا، یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ میں نے یہاں جمعہ کے خطبوں میں بھی روایات اہل بیت اطہار بیان فرمائی ہیں، آیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک بنیادی چیز جو انشاءاللہ جو درس سنتے ہیں ان کو یاد ہو گئی ہوگی، وہ یہ ہے کہ قبولیت تب ہے جب عمل کی بنیاد تقویٰ پر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ جنت کا دیکھیں اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک اعمال والے جائیں گے، وہی نیک اعمال جن کے ضائع نہیں ہوں گے، قبول ہوں گے۔ تو قبول کس کو ہوگا؟ تقویٰ والے۔ سمپل ہے۔ قرآن کی ہدایت کسے فائدہ دے گی؟ ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت، قرآن کی ہدایت فائدہ دے گی، یہ فرمایا۔ پھر جو روایات اہل بیت میں مزید انہوں نے موتی پرو دیے ہیں، وہ یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ بڑے کام کرتے تھے، لوگوں کے کھانے کھلاتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، صاحب حیثیت تھے، لیکن جب کبھی حرام کا موقع آتا تھا وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے اعمال بھی اللہ تباہ کر دے، یعنی عادت، عادی مجرم ہونا۔ آج کو دنیا میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ ایک آدمی ہے، پاورفل ہے، صاحب اقتدار ہے، لوگوں کو مارے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لے، ٹھیک ہے، قاضی خرید لے، سیاستدانوں سے پارٹنرشپ کر لے، ساری گیمیں کر لے، اور پھر جناب فری دسترخوان بنا دے۔ مطلب 1 ارب لوٹ کر بیچ میں سے 1.25 کروڑ جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر دے۔ یہ اپنے تئیں اللہ کو رشوت آفر کر رہا ہے۔ یہ نہیں چلتا اسلام میں۔ یہ ان بدماشوں کی سزا ہے کہ اس نظریے پر لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ڈھونڈنے کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ اللہ نہیں قبول کرے گا، نہیں کرے گا، کہتے وہ مولوی صاحب نے بتایا اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چلو اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن یہ دھوکے میں، اب جو اس دھوکے میں آ گیا ہے اس کی تو سوچ بھی نہیں جائے گی نا کہ میں نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، وہ تو موجے کر رہا ہے۔ ادھر سے لوٹو کماؤ، ادھر سے تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جناب اتنی زبردست مسجد بنا دی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اتنے زبردست یہ کر دیے، فلان کر دیے۔ تو یہ دھوکے ابلیس ایسے ہی دیتا ہے تاکہ بندہ سیٹسفائیڈ رہے اور اپنا کام کرتا رہے، اللہ کی حق، جو حق دین حق ہے اور جو تقویٰ کی طرف جانے کا حکم ہے ادھر نہ جائے۔ پھر تو بس یہاں پر لفظ کفر آیا ہے کہ جو ایمان کے مقابلے میں ہے ان کے اعمال راکھ کی طرح ہو جائیں گے۔ اس طرح قرآن نے بتایا جس عمل کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایسی اللہ نے کوئی شک نہیں چھوڑی جس سے کرپٹ انسان کو سوراخ مل جائے کہ یہاں سے نکلا جا سکتا ہے۔ کرپشن کی یہاں سے اجازت ہے، اگر ہم تھوڑا دے دلا لیں تو کرپشن کر لیں۔ اللہ کے نظام میں، اور وہی نظام ہے نظام توحید، اس میں کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں۔ اس میں بندے کو ٹھیک ہونا ہے، سسٹم کو نہیں چینج کر سکتا۔ آیت نمبر 19، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ یہاں پر جیسے کہ آپ آگے دیکھ لیں گے، دیکھنا یعنی غور، یہاں غور کرنے کے معنی میں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ یعنی کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین بے مقصد پیدا نہیں کیے؟ تو تم بھی
اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے زیر سایہ لاؤ جس لیے اللہ نے کائنات خلق کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی بندے کے دفتر والے اسے اچھی گاڑی دیں اور کہیں کہ اس گاڑی کو تم نے یہ ڈیوٹیز تمہارے ذمے ہیں، ان جگہوں پہ جانا، دورہ کرنا، چیک کرنا، ہر روز تم نے وزٹ کرنا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد تم اس گاڑی کو چاہو تو اپنی بیگم بچوں کو سیر بھی کرا لو، اس پہ ہم تمہیں کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں. آفس کی طرف سے وہ بندہ جو کمپنی نے ذمہ داری لگائی کرے ہی نہ، سیریں ہی کرتا رہے، تو کیا کہیں گے؟ تمہیں جس مقصد کے لیے دی تھی تمہیں اس مقصد ہی بھول گیا، تم اور طرف چلے گئے. یہ کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں نیست و نابود کر دے اور جدید مخلوق، نئی مخلوق اور قوم کوئی تمہاری جگہ پر لے آئے، جیسا کہ سنت الہی رہی ہے. کیا مطلب، کیا لنک ہے دونوں باتوں میں؟ کہ اگر تم نے جو اللہ جس طرح رہنمائی فرما رہا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اگر نہیں گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. ایک معین مدت تک جو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اس کے بعد تمہیں نیست و نابود کر دے گا. تمہاری مہلت میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری عمر طولانی نہیں ہوگی، اور قوموں کو لے آئے گا جیسے وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. آیت نمبر 20، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں. عزیز عزت کہتے ہیں سختی کو. اصل عزیز اسے کہتے ہیں جسے کوئی جھکا نہ سکے، اتنی اس میں سختی ہو، اتنی طاقت ہو اس میں کہ کوئی دوسری طاقت اس پہ غالب نہ آ سکے. یہ عربی میں عزت اور اس سے عزیز. لہذا عزیز مصر یعنی مصر کا با اختیار ترین آدمی. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جیسی خوبصورت مخلوق کو اللہ کیسے مٹا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مٹا دے گا تم.